حافظ صاحب آپ کے نیشنلٹی کا کیا معاملہ تھا؟ پاکستان کی نیشنلٹی بھی آپ کی کینسل کی گئی اور پھر کافی آپ کو تنگ کیا گیا، اس بات پہ کتنی حقیقت ہے کہ پھر اس کے بعد آپ سے معذرت بھی کی گئی؟ اگر آپ یہ پلیز کھل کے بتا دیں تو۔ بہت بڑی بدقسمتی ہے، میری بدقسمتی ہے یا اس ملک کی بدقسمتی ہے یا اس ملک کی اداروں کی بدقسمتی ہے؟ آپ کو یاد ہوگا 2018 میں پہلے سے بھی میری ایک ذہنیت، ایک مائنڈ سیٹ، اور جو سیاست میں مداخلت ہوتی رہی ہے، ہمیشہ میں پارلیمنٹ میں بھی بولتا رہا، اور اپنی قیادت کی طرف سے کبھی کبھار مجھے نصیحتیں بھی ہوتی تھی کہ آپ پالیسی کے مطابق تقریر کیا کرے، خطاب کیا کرے، جو طریقہ ہوتا ہے جیسے بڑے کا، ایک احترام کے ساتھ۔ تو ایک ذہن تھا، جو چیزیں ہم دیکھ رہے تھے، جو کچھ ہوتا رہا، اگر آپ نہ بولے بھی کبھی تو بولنا پڑتا ہے۔ وہ قرآن میں آتا ہے لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا۔ یہ زبان ہم ملائیں گے جن کے سینوں میں دل ہے لیکن سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے، جاننے کی کوشش نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ منفی کیا ہے، مثبت کیا ہے، کیا اچھائی ہے، کیا برائی ہے، کیا نقصان دہ ہے، کیا نقصان دہ نہیں ہے، قوم کے لیے، ملک کے لیے، اپنے معاشرے کے لیے۔ ہم جیسے لوگوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب آپ کے سینے میں دل مر جائے، لہم قلوب لا یفقہون، سوچنے کا وہ طاقت، قوت سلب کیا جائے، اور جان بوجھ کر، حالانکہ اس میں ہے وہ سب کچھ یوٹیلائز کر سکتے ہیں آپ۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں اسے، لیکن آپ حق اور باطل کی تمیز نہیں کرتے ہیں، جھوٹ اور سچ کی تمیز نہیں کرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں کہ حقائق کیا ہے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے، آپ سن سکتے ہیں لیکن آپ سنتے نہیں ہیں۔ اللہ نے کیا کہا؟ اولئک کالانعام، یہ گدے ہیں، گدے، یہ حیوان ہے، چارپائی ہے، بل ہم اضل، یہ گدوں سے بھی پتہ نہیں کتنا گنا آگے بڑھ چکے ہیں۔ اب اس کو سامنے رکھ کر کیا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ نہیں، بولنا چاہیے، بالکل۔ تو میں جب 25 جولائی 18 کا الیکشن ہوا، پارٹی کی پالیسی آئی، پھر پی ڈی ایم بنی، میں پی ڈی ایم کا ترجمان بنا، تو 26 نکات تھے پی ڈی ایم کے، اس میں سب سے بنیادی اور ابتدائی نقطہ یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، ٹھیک ہے، سیاست سے دور رہے، الیکشن میں مداخلت نہ کرے، یہ ہماری بیانیے کا ابتدائیہ تھا۔ ٹھیک ہے، ساری برائیاں اس وجہ سے، کیونکہ آئین کے اندر میرے اختیارات بھی معلوم ہے، سیاست کا، ایگزیکٹو کا، مقننہ کا، جوڈیشری کا، الیکشن کمیشن کا، اسٹیبلشمنٹ کا، سب کے اختیارات معلوم ہیں۔ تو لہٰذا آئین کے دائرے میں رہ کر ہر ایک اپنی ذمہ داری پوری کر لے، ایک دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑائی نہ کرے، اس سے نقصان ہوگا۔ میں اور آپ سامنے ہیں، اگر آپ کے کام میں مداخلت کروں تو خراب ہوگا، گڑبڑ آئے گا یا نہیں آئے گا؟ بالکل آئے گا۔ آپ کے کام میں میں کروں، کسی کے بھی کام میں کوئی تیسرا بھائی کے کام میں مداخلت نہیں کر سکتا، بھائی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں جا سکتا، بھابھی کے کمرے میں بغیر اجازت نہیں جا سکتا، اپنے گھر میں جاتے ہوئے بغیر اجازت نہیں جا سکتے۔ لیکن آپ ایک ملک کو چلاتے ہیں، ایک ایٹمی ملک کو، اور ایک دوسرے کے کاموں میں مداخلت ہو رہی ہے۔ تو جب اس مداخلت کے نتیجے میں ہم نے کہا کہ مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ مداخلت نہ کرے۔ جنرل باجوہ صاحب تھے اس زمانے میں، جنرل فیض صاحب تھے، ان کا دورہ تھا۔ تو میں جب پارٹی کا ایک بولنے والا آدمی سمجھتے ہیں، ایک ورکر کی حیثیت سے پارٹی کا ایک بیانیہ تھا، تو اسی بیانیہ کو ساتھ دے کے بے چلتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ کی شو میں، دوسرے کے شو میں، میڈیا پر، میڈیا سے بغیر، جلسوں میں۔ تو جب ہم تنقید کرتے تھے
آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون اور جمہوری طریقے سے پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر، تو یہ تنقید ادارے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو پھر ہوا کیا؟ ہوا یہ کہ بچوں کو پارلیمنٹ بھجوایا، میں کوئٹہ میں تھا، ان کی والدہ کی وہ شناختی کارڈ کا وہ جو اپنا ٹیمپرل ہوتا ہے 5 سال کا 10 سال کا، وہ گزر کے پھر اس کی رینیول کرنا ہے، اس کے لیے بھجوایا تجدید کے لیے۔ جب انہوں نے میرا نمبر کلک کیا تو وہاں لیٹر آیا، ISI کی دفتر سے لیٹر جاری ہوا ہے، اپارا کی دفتر سے، کہ حافظ حمد اللہ نان نیشنل ہے۔ وہ لیٹر لکھا گیا ہے نادرا کو۔ اور یہ نان نیشنل اس سے پہلے سینیٹر بھی رہ چکے ہیں اور منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ میں سینیٹر بھی رہ چکا تھا، میں منسٹر بھی رہ چکا تھا، اور میرا بیٹا کاکول اکیڈمی میں بھی تھا، PMA میں، اوکے، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں۔ جی جی 1 سال ان کا ہوا تھا۔ کتنی سخت ویریفیکیشن ہوتا ہے اس کا۔ میں خود تنگ آ گیا جب وہ یہ چیز دے دے وہ چیز دے دے۔ کبھی میرے گھر پر ISI کے ذمہ دار آئے تھے، کبھی MI کے ذمہ دار آتے تھے، کبھی IB کے آتے تھے، کبھی کس کے آتے تھے کہ یہ چیز دے دے، یہ یعنی وہ ویریفیکیشن کرتے تھے، ان کی ذمہ داری تھی۔ لیکن میں تنگ آ گیا، لیکن پھر بھی اس کے بعد وہ ادھر PMA میں گئے۔ 1 سال پورے ہونے کے بعد کہا گیا کہ آپ پاکستانی نیشنل نہیں ہیں، پاکستانی شہری نہیں ہیں۔ تو بات یہاں تھی کہ جب وہ لیٹر دکھایا گیا کہ بیٹے نے مجھے فون کیا، میں کوئٹہ میں تھا، کہ یہ صورتحال ہے۔ میں نے کہا بس ٹھیک ہے، آپ لوگ جائیں، پریشان نہ ہو۔ تو نادرا کو لیٹر لکھا گیا تھا اپارے سے، ISI نے لکھا تھا۔ پھر میں اسلام آباد آیا، پھر پوچھا، 2 راستے تھے میرے لیے۔ ایک راستہ تھرو پراپر چینل راستہ تھا جو نادرا کے پاس میں جاتا، کیونکہ انہوں نے بھی اپنا مدعا نادرا کے حوالے کیا تھا، تو میں نے بھی نادرا کے پاس جاتا۔ ایک راستہ یہ تھا شارٹ کٹ، کہ میں کسی صاحب کے پاس جاتا، کسی جنرل کے پاس جاتا، اس کو منت کرتا کہ خدا کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ اگر قانون ہے تو میں جاتا ہوں، اپنا مدعا اپنا مقدمہ نادرا کے پاس، انہوں نے بھی نادرا کے پاس بھجوایا، تو وہ کر کے پھر گیا ان کے پاس۔ خیر، جب یہ کیس بلوچستان سے بلوچستان والوں نے ویریفائڈ کیا، ٹھیک ہے، اس لیٹر سے انہوں نے اتفاق نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، مجھے جانتے ہیں لوگ، چمن میں بھی جانتے ہیں، سارے لوگ جانتے ہیں۔ جو میری پیدائش ہوئی، جس شخص نے میرے پیدائش پر، آپ کو پتہ ہے آپ کے ہاں بھی ہوگا، جب بیٹے کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کا بھی بیٹا ہوا ہے، مبارک ہو آپ کو، اللہ ان کو زندگی دے۔ آمین آمین۔ تو ہمارے ہاں خوشی کے لیے فائرنگ ہوتی ہے جی، تو جس شخص نے میری پیدائش پر فائرنگ کی تھی بندوق سے، وہ بھی زندہ تھا۔ اچھا، ہاں، انہوں نے ویڈیو بھی ریکارڈ کی کہ یہ تو اس کی پیدائش ہوئی، اس کی خوشی پر فائرنگ میں نے کی، اور یہاں تک کہا کہ جس بندوق سے میں نے فائرنگ کی، اس بندوق کی ایک بلٹ کی قیمت 32 روپے یا 35 روپے، اور دمبے کی قیمت 30 روپے۔ اچھا، اس وقت پہ، اس وقت یعنی بلٹ کی قیمت دمبے کی قیمت سے زیادہ تھی۔ تو اب انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں۔ میرا جرم کیا تھا؟ جرم یہ تھا کہ میں بول رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے۔ جب یہ پتہ مجھے چلا تو پھر وہ جو ریکوائرمنٹ تھی وہ سلسلہ کر کے بلوچستان سے ویریفائڈ ہو کر اسلام آباد بھجوایا گیا۔ اسلام آباد میں ایک بریگیڈیئر تھا، بریگیڈیئر نصر، اس کے گواہ موجود ہیں۔ انہوں نے میرے ہاتھوں کو بھی چھوما اور مجھ سے معافی بھی مانگا کہ ابے صاحب زیادتی ہو رہی ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ اس کا کوئی ایسا حل نکالے۔ لیکن اس بیچارے نے شاید کوشش کی، ادھر بھی پیغام دیا ہوگا ادھر، اور مجھے باتوں میں کبھی کبھار کہتے بھی تھے کہ آپ اپارا سے ذرا ملے۔ میں نے کہا میرا کام اپارے سے ہے نہیں، انہوں نے بھی مقدمہ آپ کے حوالے کیا ہے، میں بھی آپ کے پاس آیا ہوں، آپ فیصلہ کریں، میں یہاں کا نیشنل ہوں، یعنی جو بھی فیصلہ آپ نے کرنا ہے میرٹ پر فیصلہ کریں۔ 2 لیٹر انہوں نے نادرا نے بھجوائے اپارے کو کہ ہم نے
ویریفائڈ نہیں بلکہ ری ویریفائڈ کیا ہے تھرو پراپر چینل بھی اور ان آفیشیلی چینل بھی. ٹھیک ہے. لیکن بات ایسی نہیں ہے, لیکن بات نہیں مانی گئی. پھر 26 یا 27 اکتوبر 2019 کو میڈیا پر خبر چلی کہ حافظ حمداللہ کو نان نیشنل ڈکلیئر کیا گیا. آج کے بعد حافظ حمداللہ ہر چینل پر بند, کوئی بھی چینل حافظ حمداللہ کو مت بلائے. تو پابندی بھی لگائی پیمرا کے ذریعے اور نان نیشنل بھی ڈکلیئر کیا گیا اور 15 دن کا نوٹس دیا کہ پاکستان چھوڑ کے آپ چلے جائیں. تو پھر میں نے اپنے وکلاء کے ذریعے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی ان نادرہ کے فیصلے کے خلاف. اس وقت چیف جسٹس تھے اطہر من اللہ تعالیٰ ان کو عزت دے. انہوں نے لاج رکھا, قانون میرٹ پر فیصلہ دیا, انہوں نے مجھے ریسٹور کیا 24 گھنٹے پہ 48 گھنٹے. اچھا. اور نادرہ سے کہا گیا کہ لاؤ کس قانون کے تحت حافظ حمداللہ کو آپ نے نان نیشنل ڈکلیئر کیا ہے. نادرہ کے پاس کوئی دلیل نہیں تھا. ایک بات تھی کہ سیکورٹی ادارے کہتے ہیں. تو میں تو نہیں گیا ہوں, میرے وکلاء تھے, تو انہوں نے پوچھا عدالت نے کہ اگر کل سیکورٹی اداروں نے کہا کہ اطہر من اللہ نان نیشنل ہے تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ قانون کو فالو کرے یا سیکورٹی اداروں کو فالو کرے. ان کا قانون. تو جب قانون تو پھر لاؤ قانون, کس قانون کے تحت حافظ حمداللہ نان نیشنل. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. تو لہٰذا پھر سال کے بعد یا 1.5 سال کے بعد, مجھے یاد نہیں ہے, فائنل فیصلہ جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دیا. پھر یہاں تک بات آئی. پھر انہوں نے اپیل کی ہے سپریم کورٹ میں, اور جب ان سے بات ہوئی کہ تھے ہمیں آپ سے کوئی وہ نہیں ہے اور وہ ایک مسٹیک ہوا. تو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے مجھے بحال کیا, ریسٹور کیا, تو پھر فون آنا شروع ہوا. آن نون نمبر ہے یا کال, جو نمبر دکھائی نہیں دیتا ہے اس طرح کے نمبر سے اٹھایا, پرائیویٹ نمبر دکھا, اٹھایا, کال اٹینڈ کی, فلان آپ سے ملنا چاہتے ہیں. خیر 1 2 3 دن کے بعد پھر مشورہ کر کے پھر ملا ان سے اپارا میں. پتہ نہیں وہ ان کا آفس تھا یا ان کا ذاتی آفس تھا یا سرکاری آفس تھا, کیا تھا مجھے پتہ نہیں چلتا ہے, کیونکہ پوری زندگی میں پہلی دفعہ میں گیا, اس کے بعد بھی میں نہیں گیا ہوں. تو پھر وہاں مغرب کی نماز پڑھ کے جنرل فیض صاحب آئے. تو جنرل فیض صاحب بالکل میرے پہلو میں بیٹھے, کرسی ایک یہ جیسے میں بیٹھا ہوں, ایک پہلو میں دوسری کرسی تھی. تو پھر انہوں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے. میں نے کہا یہ تو میری نیشنلٹی آپ کی دفتر سے لیٹر جاری ہوا ہے کہ حافظ حمداللہ نان نیشنل ہے. پہلے تو کہا کہ ہمارے دفتر سے نہیں ہوا ہے. میں نے کہا ہوا ہے, کیس میں موجود ہے. پھر اس نے کہا کہ یہ مسٹیک ہوئی ہے, غلطی ہوئی ہے, اس پر میں معذرت چاہتا ہوں, معافی چاہتا ہوں. اور پھر فوراً انہوں نے شاید اپنے اس کو حکم دیا ہوگا کہ یہ آپ لوگوں نے کیوں کیا ہے, اس کو ختم کر دیں. ایک آدمی کو بلایا, پتہ نہیں کوئی کرنل تھا یا بریگیڈیئر تھا, اس کو بلایا کہ اس سلسلے کو ختم کر دیں, یہ کیوں ہوا ہے. انہوں نے وہ غلطی تسلیم کی. یہ بھی اچھی بات ہے جب وہ غلطی, جب ایک آدمی بڑا پن ہے, جب وہ غلطی تسلیم کرتے ہیں. آج کل تو لوگ غلطی بھی کرتے ہیں اور تسلیم بھی نہیں کرتے ہیں, لیکن یہ جنرل فیض کی بڑا پن تھا کہ انہوں نے غلطی کی تھی یا اس کے ادارے نے غلطی کی تھی, ان کے علم میں تھا یا نہیں تھا, جو بھی ہے, لیکن غلطی پر معذرت بھی کی اور ہدایت بھی جاری کی ہے. تو یہ بنیادی طور, لیکن یہ ایک آپ کو معلوم ہے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں لوگوں کو غدار بھی ڈکلیئر کیا گیا ہے. ایسے لوگوں کو غدار ڈکلیئر کیا گیا, یعنی فاطمہ جناح کو کیوں انڈین ایجنٹ کہا گیا, کیوں وہ جنرل ایوب کے خلاف لڑ رہی تھی, الیکشن جنرل ایوب کے خلاف لڑ رہی تھی. ایک لمبی داستان ہے. پی ڈی ایم کی تاریخ جب چل رہی تھی تو اس میں مولانا کو بھی کہا تھا کہ یہ وہ ہمارا ایک تنظیم ہے, تنظیم انصار الاسلام,
جو جلسوں کو مینج کرتے ہیں، منتظمین ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کہا کہ یہ نریندر مودی کی جو RSS، اس کو RSS سے ملا دیا۔ تو کسی کو غدار ڈکلیئر کرنا، کسی کو ملک دشمن ڈکلیئر کرنا، کسی کو محب وطن ڈکلیئر کرنا، یہ ایک طاقتور مراکز کے پاس یہ سرٹیفکیٹ ہے کون محب وطن ہے کون محب وطن ہے، لیکن اس پر ہم یقین نہیں رکھتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کون محب وطن ہے کون نہیں ہے یہ فیصلہ عوام کرے گی اور قوم کرے گی۔ اب اس ملک میں جس نے ملک دو لخت کیا وہ کون تھے؟ اس ملک میں جس نے بار بار آئین توڑا وہ کون تھے؟ جس ملک میں آئین توڑنے کے بعد فرقواریت کا دورہ رچھایا گیا، یہاں ڈرگ مافیا اور کلاشنکوف کلچر، دہشت گردی کی جنگ آج تک ہم بھگت رہے ہیں، تو پھر یہ کیا ہے؟ آئین توڑنا زندہ باد، ملک توڑنا زندہ باد، حمود رحمت کمیشن رپورٹ اوپن نہ کرنا زندہ باد، ان کی ذمہ داروں کو سزا نہیں دینا زندہ باد۔ اور جب آئین اور جمہوریت اور پارلیمنٹ کی سپریمیسی، اسلامی پاکستان، جمہوری پاکستان، قائد اعظم کے پاکستان، قانون کی حکمرانی، آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں، وہ غدار، الٹا گنگا ہے اس وقت۔